أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى قال ابن عباس إن الخبيثات من القول للخبيثين من الرجال والخبيثون من الرجال للخبيثات من القول والطيبات من القول للطيبين من الرجال والطيبون من الرجال للطيبات من القول. قال ونزلت في عائشة وأهل الإفك. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات میں ارشاد فرمایا ہے کہ الخبیثات للخبیثین، گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے، والخبیثون للخبیثات، گندے مرد گندی عورتوں کے لیے، والطیبات للطیبین، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے، اسی طرح پاک مرد پاک عورتوں کے لیے. اولئک مبرؤون مما یقولون، وہ بہت دور ہیں اس بات سے جو یہ تہمت گھڑنے والے کہتے ہیں. لہم مغفرۃ ورزق کریم، لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش ہے، ورزق کریم، اللہ کے ہاں ان کے لیے جنت کا وعدہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے قصہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بیان میں تقریباً یہ آخری آیت ہے. اب اس کے بعد جو ہے نا وہ مسئلہ دوسرا شروع ہوگا جس کو مسئلہ استیزان کہتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے زنا کی حد، اسی طرح قذف کی حد، اسی طرح قذف الزوجہ مسئلہ لیان، اسی طرح پھر عفق سیدہ عائشہ سب تفصیل سے بیان فرما دیا. تو پھر اگلی آیات میں مسائل شروع ہوں گے استیزان کے انشاءاللہ، کہ اسلام جو قانون بناتا ہے تو اس کے لیے بڑے حدود قائم کر دیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ قرآن پاک نے کسی جگہ یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو، لا تفعلوا الزنا یا لا تزنوا، یہ نہیں کہا، بلکہ فرمایا ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب ہی نہ جاؤ. یعنی اسلام دور سے حد بندی کر رہا ہے کہ جب قریب ہی نہیں جاؤ گے تو زنا کیا ہوگا. انسان جب ہے ہی دور، کسی غیر محرم سے بات ہی نہیں کرتا، غیر محرم سے ملتا ہی نہیں، غیر محرم سے ہاتھ ہی نہیں ملاتا، غیر محرم پہ نظر ہی نہیں ڈالتا، زنا کیسے ہوگا. زنا تو تب ہوتا ہے نا کہ جب اختلاط بڑھتا ہے، آنا جانا بڑھتا ہے، ایک دوسرے سے نظریں ملتی ہیں. تو اس لیے پھر علماء عرب کہتے ہیں کہ الاول النظرۃ، کہ سب سے پہلے تو آدمی کی کسی عورت پہ نظر پڑتی ہے، نظر پڑنے کے بعد الخطرۃ، پھر دل میں برے خیالات پیدا ہوتے ہیں، اور اس کے بعد الخطوۃ، پھر بندے کا قدم اٹھتا ہے، وہ عورت کی طرف جاتا ہے، پھر باتیں کرتا ہے، ملاقات ہوتی ہے، الخطیئۃ، پھر اس کے بعد گناہ سرزد ہوتا ہے. تو اسلام نے ایک حدود بیان کر دیے ہیں کہ دل کا حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان حدوں کو توڑو نہیں، اس کے قریب ہی نہ ہو. عورتوں کو حکم دیا اپنے گھر میں رہو، بلا وجہ بلا ضرورت باہر نہ نکلو. اگر مجبوراً جانا پڑے اہتمام سے، حجاب سے، پردے سے، عزت سے، وقار سے باہر جاؤ.
اسی طرح حکم دیا اتفاقاً مرد پہ نظر پڑ گئی، نظر نیچے کر، مردوں کو حکم دیا اتفاقاً عورت پہ نظر پڑ گئی، نظر نیچے کر، اسی طرح حکم دیا کہ کسی مرد کو کسی غیر محرم عورت سے ہاتھ ملانا جو ہے وہ بھی منع ہے، اسی طرح منع فرما دیا کہ اس سے بات کرنا جو ہے اجنبی یا عورت سے بغیر ضرورت کے وہ منع ہے۔ تو اسلام دور سے حدیں لگا دیتا ہے، اسی لیے حکم دے دیا کہ اگر تمہارا بچہ 10 سال کا ہو گیا ہے تو اس کا بستر الگ کرو، اس کو الگ کمرے میں سلاؤ، اور وہ ماں اور بہن کے ساتھ بھی نہ سوئے کہ کسی وقت بھی کوئی فساد جو ہے وہ واقع ہو سکتا ہے۔ اسی طرح حکم دے دیا کہ اگر لڑکی بالغ ہو گئی، جوان ہو گئی، تو اب باپ بھی سینے سے نہ لگائے، اب باپ بھی اس کو بوسہ نہ دے، چھوٹی بچی ہے الگ بات۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ شیطان کسی وقت باپ کو بھی بہکا سکتا ہے، بھائی کو بھی بہکا سکتا ہے، قریبی رشتے دار کو بھی بہکا سکتا ہے۔ اسی طرح اسلام نے پابندی لگا دی کہ کوئی دیور جو ہے وہ اپنی بھابھی سے بات نہیں کر سکتا ہے، بغیر پردے کے اندر نہیں آ سکتا، بغیر حجاب کے بات نہیں کر سکتا۔ تو اسلام دور سے روکتا ہے۔ جب ہم ان کے احکام پہ عمل کریں گے تو گناہ ہوگا ہی نہیں، تو اگر ہم ان حدود کو توڑ بیٹھیں گے تو کسی وقت بھی گناہ کا صدور ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ جتنا یورپین معاشرہ ہے، مغربی معاشرہ ہے، ان میں آپ دیکھیں گے تو یہی بات ہے، ان میں فرق اسلامی اور غیر اسلامی دنیا میں یہی ہے کہ عورت میں مرد میں اختلاط ہے، دفتر میں اکٹھے ہیں، ڈیوٹی میں اکٹھے ہیں، سیر و تفریح پہ اکٹھے ہیں، بے حجابانہ مل رہے ہیں، ایک دوسرے سے ہاتھ ملا رہے ہیں، ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں، تو لازمی بات ہے کہ جب اختلاط ہوگا تو یہ تو ناممکن ہے کہ کپاس کو اور آگ کو قریب رکھ دو اور کہو آگ نہ لگے، آگ تو لگے گی، پھر اس کو کیسے آپ روک سکتے؟ کسی آدمی کو دریا میں دھکا دے دو اور کہو کہ تمہارے کپڑے بھی نہ بھیگیں، تو یہ تو ناممکن ہے۔ تو اس لیے اسلام اس اختلاط کو بھی منع کر دیتا ہے، ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ انسان پاک ہو جائے اور گندگی کے قریب ہی نہ جائے، برائی کے قریب ہی نہ جائے۔ تو اب اس کی آخری آیت میں اللہ نے ارشاد فرما دیا الخبیثات للخبیثین، کیا مانا؟ یعنی گندی عورتیں گندے مردوں کو پسند کرتی ہیں، جیسے فرمایا تھا کہ الزانیۃ لا ینکح الا زان او مشرک، اور فرمایا تھا الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکۃ، والزانیۃ لا ینکح الا زان او مشرک، جو عورت زانیہ ہوگی وہ زانی مرد کو پسند کرے گی، وہ اسی کو ڈھونڈے گی۔ اسی طرح زانی مرد جو ہے وہ زانیہ عورتوں کو ڈھونڈتا ہے کہ جی میں نے اگر کسی شریف لڑکی سے یا شریف عورت سے شادی کی تو میں تو پھر انجائے ہی نہیں کر سکتا، انجائے تو میں تب کر سکتا ہوں، میں سیکس کے مفہوم کو تو تب سمجھ سکتا ہوں کہ جب اگلی جو ہے وہ بھی میری طرح بے حیا ہو۔ تو اسلام نے بدلا دیا کہ ہمیشہ یاد رکھو کہ زانیہ زانی کو پسند کرتی ہے اور زانی زانیہ کو پسند کرتا ہے، گندی عورتیں گندے مردوں کو ڈھونڈتی ہیں اور گندے مرد جو ہیں وہ بھی گندی عورتوں کو ڈھونڈتے ہیں۔ کبھی اسلام نے ان کو زانیہ کہا ہے، کبھی خبیثہ کہا ہے کہ یہ زنا ایک ایسا یعنی فاحشہ نکرہ ہے کہ جس سے خاندانوں کے خاندان تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، اور جب زنا نہیں ہو گیا تو تیری نسل محفوظ رہے گی، تیرا نسب محفوظ رہے گا۔ اسی لیے اللہ نے اپنی قدرت سے یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ انبیاء کے خاندان میں کبھی زنا نہیں ہو سکتا، یعنی جتنے اللہ نے نبی بھیجے ہیں ان کی بیویاں کافر تو ہو سکتی ہیں، وہ تو دین کا فرق ہے، کافرہ ہو سکتی ہے نبی کی بیوی، جیسے لوط علیہ السلام کی بیوی کافرت، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کافرت۔ کافرہ ہونا الگ بات ہے، لیکن زانیہ ہونا یہ تو نفرت انگیز کام ہے۔ کافر ایک قوم ہے، ٹھیک ہے، کافر ہے تو کافر، لیکن خدا نہ خواستہ کوئی عورت زانیہ ہو تو وہ تو پورے محلے میں معلوم ہوتا ہے یار فلاں عورت بڑی چالو ہے، بڑی گندی ہے، بڑی بے حیا ہے، بڑی بے وقار ہے، وہ ہر بندے سے منہ ماری کرتی ہے۔ تو یہ باتیں جو ہیں نفرت انگیز ہوتی ہیں، اور نبی کے گھرانے پاک ہوتے ہیں، انبیاء کے گھرانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے پاک ہے۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا رحمت تو عالم
سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولدت من نکاح بدا من غیر صفاہن، آپ نے فرمایا کہ اللہ نے ولد اسماعیل سے کنانا سے قریش سے بنو ہاشم سے بنی عبد المطلب اور عبد المطلب کی اولاد عبداللہ، فرمایا میرا نسب عبداللہ سے لے کر حضرت اسماعیل علیہ السلام تک لے جاؤ، نضر ابن کنانہ تک لے جاؤ، میرے اس پورے نسب میں بھی کبھی زنا نہیں آیا۔ اللہ نے محفوظ رکھا اپنے پیغمبر کو کہ ان کے جد و امجاد میں، یعنی آپ جو ہے محمد ابن عبداللہ ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن برہ، آگے جائیں گے نضر ابن کنانہ تک، اور یہ وہی نضر ابن کنانہ ہے جس کی وجہ سے قریش کو قریش کہا گیا، اسی میں اصل میں قریش جو ہے نا، اسی لیے علماء انصار کہتی ہیں کل من کان من ولد نضر ابن کنانہ فہو کرشی، کہ جو بھی نضر ابن کنانہ کی اولاد ہوگا وہ کرشی کہلائے گا، اس کے علاوہ جو ہے کوئی قریش نہیں کہلائے گا۔ اور یاد رکھو کہ قریش کو پتہ ہے قریش کیوں کہتے ہیں؟ تمہارے ہاں بھی تو قریشی ہوتے ہیں، اصل قوم قریش ہے، سید قوم نہیں ہوتی، ایک بات یاد رکھو۔ سید جو ہے یہ تو لقب ہے، سید مانا سردار، کیونکہ حضور ساری اولاد آدم کے سردار ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ انا سید ولد آدم، کہ اللہ نے آدم کی جتنی نسل پیدا فرمائی ہے ان سب کا سردار جو ہے وہ محمد مصطفیٰ ہے، اس لیے فرمایا سید الاولین والآخرین، مجھ سے پہلے جو گزری مخلوق، میرے بعد جو مخلوق آئے گی، اللہ نے مجھے سب کا سردار بنایا ہے، اور اللہ نے سودت کا سرداری کا تاج میرے سر پہ رکھا ہے۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، آدم علیہ السلام میرے ابا ہیں، ابراہیم علیہ السلام میرے ابا ہیں، اسماعیل میرے ابا ہیں، لیکن یہ سب میرے پرچم شفاعت کے نیچے کھڑے ہوں گے، ولا فخر علی فخر نہیں، یہ اللہ نے مجھے شان بخشی ہے۔ تو اس لیے حضور جو ہے وہ سید ہیں، سردار ہیں، انبیاء کے بھی سردار، ایسے تمام مخلوقات کے بھی سردار، تمام ولد آدم کے بھی سردار۔ اس لیے لیلۃ المعراج میں حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء اور رسول کھڑے ہیں، اور ہر پیغمبر کے دل میں تصور ہے کہ آج مقام امامت مجھے ملے گا، لیکن جبریل علیہ السلام نے اعلان کیا کہ محمد مصطفیٰ آپ مصلی پہ آگے بڑھیں اور امام الانبیاء بن جائیں۔ تو یہ شرف جو ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے بعض روایات میں آتا ہے حضور نے فرمایا ان ابنی ھذا لسید، آپ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا، حسن ابن علی جو حضرت علی کے بیٹے ہیں، آپ نے فرمایا میرا بیٹا یہ سردار ہے، اور آپ نے فرمایا لعل اللہ ان یصلح بہ بین طائفتین من المسلمین، اللہ میرے اس بیٹے کے ذریعے سے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے جھگڑے کو صلح میں بدل ڈالیں گے۔ تو حضرت حسن نے سلو کی نا حضرت معاویہ سے رضی اللہ تعالی عنہ وارضا۔ اسی طرح بعض روایات میں آتے ہیں سیدہ شباب اہل الجنہ، آپ نے فرمایا کہ قیامت والے دن میرے بیٹے جو ہیں حضرت حسن اور حضرت حسین یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا سیدہ کہول اہل الجنت ابی بکر و عمر، کہ جو جنت کے بزرگ ہیں بڑے عمر کے لوگ ہیں، وہاں تو عمر سب برابر ہوگی لیکن اللہ کے علم میں تو ہے، فرمایا کہ ان کے سردار ابو بکر و عمر ہوں گے، اور فرمایا سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور شہیدوں کا سردار میرا چاچا حضرت حمزہ ہوں گے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ سید یاد رکھو یہ لقب ہے، یہ سرداری سے لقب ہے، جیسے میرے مدنی پاک کے نام سے لکھیں گے سید الاولین والآخرین۔ اسی طرح فرمایا انا سید ولد آدم، میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں۔ تو اب جس کی نسبت حضور سے ہو جائے گی اس کو بھی ہم ادب سے سید کہتے ہیں، ورنہ سید قوم نہیں ہوتی، یاد رکھو۔
کسی کی نسبت مثلا حضرت حسین سے ہو جائے گی تو اس کو ہم حسینی سید کہتے ہیں، کسی کی نسبت حضرت حسن سے ہوگی تو ہم حسنی سید کہیں گے، کسی کی نسبت سیدہ فاطمہ سے ہوگی تو ہم فاطمی کہلائیں گے، کسی کی نسبت حضرت علی سے ہوگی تو وہ علوی کہلائیں گے۔ تو اصل معنی یہ ہے کہ قوم جو ہے وہ قریش ہے، یاد رکھو قوم جو ہے وہ قریش ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کنانہ کو ولد اسماعیل میں سے چن لیا۔ فرمایا واصطفیٰ قریش من کنانہ، پھر کنانہ سے قریش کو چن لیا۔ واصطفیٰ بنو ہاشم من قریش، پھر بنی ہاشم کو قریش میں چن لیا۔ واصطفانی من بنی ہاشم، پھر بنی ہاشم میں اللہ نے مجھ کو چن لیا ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ تو یاد رکھو کہ قریشی تو بڑا مشہور ہے نا تمہارے یہاں، قریشی قوم ہے اصل۔ تو قریش کو قریش کیوں کہا جاتا ہے یہ سمجھو۔ بعض علماء نے فرمایا کہ قریش جو ہے تقرش سے ہے، کیا مانا؟ اول من جمع نضر ابن کنانہ، نضر ابن کنانہ نے اپنی اولاد کی اولاد جو متفرق تھی ان سب کو ایک جگہ جمع کیا۔ جب ایک جگہ جمع کیا تو قریش کا معنی یہ ہے کہ جو متفرق تھے وہ جمع ہو گئے تقرش سے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، قریش کا لفظ جو ہے تقرش مانا تکسب، کہ یہ قریش میں بات تھی کہ وہ تجارت کر کے اپنے مال دولت پیدا کرتے تھے۔ اور یاد رکھے اول من سن رحلتي الشتاء والصيف ہاشم ابن عبد مناف، سب سے پہلے جس نے تجارت شروع کی وہ حضور کے دادا حضرت ہاشم ابن عبد مناف ہیں۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ اس زمانے میں غربت بڑی تھی، بے انتہا غربت تھی، حتیٰ کہ بعض لوگوں پہ غربت کے ایسے لمحات آتے تھے، فاقہ ایسا ہوتا تھا کہ وہ سارا خاندان پھر صحرا میں جا کے خیمہ لگا دیتے تھے، سارے خیمے میں بیٹھ جاتے تھے، وہی بھوک سے مر جاتے۔ یعنی اس قدر جو ہے وہ تکلیف دہ امر تھا۔ تو ہاشم کا بیٹا تھا، اس کا نام تھا اسد۔ ہاشم ابن عبد مناف حضور کے دادا ہیں، ان کے بیٹے کا نام اسد ہے۔ اس کا ایک دوست تھا قبیلہ بنی مخزوم سے۔ تو جب دونوں دوست ملے تو اس دوست نے اسد سے کہا کہ بھئی ہم تو کل پورے گھر والے خیمہ لے کے باہر جا رہے ہیں مرنے کے لیے، ہمارے پاس تو ہے کچھ نہیں۔ تو اب رواج یہی ہے کہ جب کوئی چیز ختم ہو جائے تو وہ مانگتے نہیں تھے، وہ بھیک نہیں مانگتے تھے، مر جانا بہتر سمجھتے تھے کہ چلو بھوکے مر جائیں گے لیکن سوال نہیں کریں گے۔ اسد الی ہاشم، اسد جو ہے وہ اپنے ابا کے پاس آئے، بکا رو پڑے۔ انہوں نے کہا ابا میرا ساتھی جو ہے نا بنی مخزوم سے وہ کل جا رہے ہیں مرنے کے لیے بیچارے، ان کے پاس تو کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا کوئی بات نہیں، یہ سارا سامان لے جاؤ اور ان کو دے دو۔ تو انہوں نے ان کو کھانے پینے کا سامان دے دیا۔ اچھا اسی طرح وہ سامان ختم ہو گیا، وہ پھر بیچارے مرنے کے لیے تیار ہوئے۔ تو ہاشم کی بیوی نے اپنے بیٹے کے کہنے سے ان کو بھی دے دیا۔ تو اب ہاشم نے سارے قریش کو اکٹھا کیا، اس نے کہا کہ دیکھو بات سنو، یہ اچھی بات تو نہیں ہے کہ لوگ بھوک سے مر جائیں اور ہم دیکھتے رہیں اور چند گھرانوں کے پاس روٹی ہو اور باقی گھرانے بھوکے مر جائیں۔ ایسا کرو کہ سارے تھوڑا تھوڑا پیسہ اکٹھا کرو۔ سب نے پیسہ اکٹھا کیا، انہوں نے کہا آپ تجارت کرو، جب سردیوں کا زمانہ ہو تو یمن کی طرف جائیں اور جب گرمیوں کا زمانہ ہو تو شام کی طرف جائیں، وہاں سے تجارتی سامان لے آئیں اور بیچیں۔ تو یہ دو سفر ہوتے تھے قریش کے، ایک یمن کی طرف ایک شام کی طرف۔ وہ جتنا سامان لے آتے بازاریں لگ جاتی اور سامان بیچا جاتا۔ جب سامان بیچا جاتا تو ہر کسی کا اصل پونجی جو ہے وہ نکال کے جو نفع ہوتا تو ہاشم فرماتے کہ اب جتنے قریش ہیں سب میں برابر تقسیم تھا، چاہے انہوں نے تجارت کی ہے یا نہ کی، لیکن قریشی تو ہے نا، لہذا سب کو دے دو۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ فقیرہم کا غنیہم، قریش کا فقیر جو تھا وہ بھی غنی ہو گیا،
کہ ان کو بھی تو برابر کا حصہ ملا۔ اور حضرت ابن عباس سے پوچھا گیا کہ قریش کو قریش کیوں کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا القرش دابۃ فی البحر تأکل ولا یؤکل تعلو ولا یعلا۔ آپ نے فرمایا کہ کرش جو ہے، کرش قریش اصل کرش سے ہے، اور کرش جو ہے ایک دریا کا جانور ہے، اور ایسا طاقتور جانور ہے جو دوسروں کو تو کھا جاتا ہے لیکن اس کو کوئی نہیں کھا سکتا، جو دوسروں پہ غالب آ جاتا ہے لیکن اس پہ غالب کوئی نہیں آتا۔ تو اس لیے قریش بن گئے کہ اللہ نے قریش کو بھی غالب کر دیا، اللہ نے قریش کو بھی ہاتھی والوں کو بھی غالب کر دیا اور سب کے غالب کر دیا۔ اس وجہ سے پھر قریش کو قریش کہنے لگے۔ تو اصل قبیلہ یا اصل قوم جو ہے وہ قریش ہے۔ پھر قریش کی آگے شاخیں ہیں، بطن ہیں، یوں سمجھے نا کہ جیسے اصل بلوچ ہیں، پھر ان کی کتنی شاخیں ہیں، کوئی رند کہلاتا ہے، کوئی قرائی کہلاتا ہے، کوئی لغاری کہلاتا ہے، کوئی مداری کہلاتا ہے، کوئی مشوری کہلاتا ہے، کوئی جتوئی کہلاتا ہے۔ یہ آگے پھر ان کے اس کو کہتے ہیں فخذ، کہ قبیلہ بڑا ایک ہوگا آگے اس کی شاخیں ہوں گی۔ تو بنو ہاشم جو ہے یہ شاخ ہیں قریش کی۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ میرا خاندان، میرا نسب جہاں سے چلا ہے وہاں سے لے کر میرے باپ اور میری ماں تک ہمارے نسلوں میں بھی زنا نہیں آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو پاک رکھا۔ اس لیے حضرت ابن عباس فرماتے تھے کہ واللہ ما بغت امرأۃ نبی قط، حضرت ابن عباس فرماتے تھے خدا کی قسم ہے کسی نبی کی بیوی نے کبھی زنا نہیں کیا، کبھی اس نے فاحشہ کا ارتکاب نہیں کیا ہے۔ اور اسی طرح بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ کچھ عورتیں آئیں حضور کی خدمت میں، اس حدیث کو روایت کیا ہے بی بی امیمہ بنت رقیقہ نے، امیمہ بنت رقیقہ، یہ اصل میں دو بیویاں ہیں، دونوں کا نام ایسے ہے، امیمہ بنت رقیقہ، ایک تابعیہ ہے لیکن ایک تابعیہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے روایت کی ہے کہ عورتیں جب بیعت کے لیے آئیں تو ہم نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ بیعت کا معنی یہ ہے کہ ہم آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھیں؟ آپ نے فرمایا کہ بالکل نہیں، انما قولی لامرأۃ واحدۃ کقولی لمئۃ امرأۃ۔ آپ نے فرمایا کہ خبردار میں عورتوں سے ہاتھ ملا کے بیعت نہیں کرتا بلکہ زبانی بیعت کرتا ہوں کہ میں نے تم کو بیعت کر لیا ہے بس۔ یعنی اللہ کا نبی ہے اور امام الانبیاء ہیں لیکن غیر محرم سے ہاتھ نہیں ملاتے۔ تو حضور جب مردوں سے بیعت کرتے تو ہاتھ ملاتے، ہاتھ ملا کے بیعت کرتے، لیکن جب عورتوں سے بیعت کرتے تو زبان مبارک سے فرما دیتے کہ میں نے بایعتکنا، میں نے تمہاری بیعت کر لی ہے۔ عورتیں بھی کہتی قبلنا، ہم نے آپ کی بیعت کو قبول کر لیا ہے۔ اس لیے بی بی عائشہ فرماتی ہیں واللہ ما مست ید امرأۃ، بی بی عائشہ فرماتی ہیں خدا کی قسم ہے کسی اجنبی عورت کا ہاتھ میرے بدنی کے ہاتھ کے قریب سے چھو کر بھی نہیں گزرا۔ تو جب ہاتھ نہیں گزرے گا ایمان سے کہو وہاں گناہ ہوگا، دیکھو نا، جو بیوی گھر سے نہ نکلے، یا اس پہ باپ کی نظر ہے یا ماں کی نظر ہے یا بھائیوں کی نظر ہے یا اس کے اپنے عزیزوں کی نظر ہے، گناہ کیسے ہوگا؟ اور اگر جناب بڑے سے بڑے مولوی کی بیٹی بھی کیوں نہ ہو اور شام کو وہ بیچ پہ ہو اور کھانا وہ ریسٹورانٹ میں جا کے کھاتی ہو، دوستوں کے ساتھ ماشاءاللہ محفل موسیقی میں بھی بن ٹھن کے جاتی ہو، تو اس کی کون حفاظت کرے گا؟ یہ تو ایسے ہے نا کہ جیسے اچھی موٹی کالی بکری کو بھگیاڑوں میں بھیج دو، بکری کو پال کے بھگیاڑوں میں بھیج دو، کہو بھی، اور بکری سے بھی کہو بھی تم بھی خیال رکھنا، کہتے ہیں نہیں ہماری بچی بڑی سمجھدار ہے، اپنے آپ کو سنبھال سکتی ہے۔ کوئی بکری بھی آج تک بھگیاڑوں کو سے سنبھال سکی ہے اپنے آپ کو؟ کوئی عقل کی بات کرو، کوئی انسانیت کی بات کرو۔ کہتے ہیں کہ پردہ جو ہے وہ تو دل کا ہونا چاہیے، یہ چہرے کا کیا پردہ ہے جی؟ اصل پردہ جناب دل کا ہونا چاہیے۔ پھر نماز بھی دل کی ہونی چاہیے، ہاتھ ہلانے کی کیا ضرورت؟ طواف بھی دل کا ہونا چاہیے کہ یہاں سارے بیٹھ جائیں جی میں دل میں طواف کر رہا ہوں، ہو گیا؟ عقل کرو،
خدا کا خوف کرو، اللہ کے دین کو مذاق بنا رکھا۔ حج بھی گھر میں بیٹھے دل کا کر لو، یہ کیا ہے کہ دھکے کھاؤ، کبھی میرا، کبھی مزدلفہ، کبھی عرفات، کبھی کنکریاں، کبھی خیمہ نہیں ملتا، کبھی رہنے کی جگہ نہیں ملتی، کبھی جناب آدمی سڑکوں پہ پڑا ہے، اگلا بندہ زبان نہیں سمجھتا، یہ پانی مانگتا ہے، وہ پتھر مارتا ہے۔ کیا ضرورت ہے گھر میں بیٹھے بس دل کا کرو، صرف پڑھنے والی بات جو ہے وہ دل کی ہے۔ یہ سارا شیطانی فتنہ ہے، اس لیے اسلام نے فیصلہ کر دیا ہے۔ یاد رکھو، لاکھ کوئی کہے لیکن جب عورت اختلاط کی عادی ہو جائے، غیر مردوں کے ساتھ گیمیں کھیل رہی ہو، بیچ پہ جا رہی ہو، پتنگ اڑا رہی ہو، بسنت کے رنگ پھینک رہی ہو، سمجھ لو کہ فی امان اللہ ہو گئی۔ یہ میں نہیں کہتا، میں کیا ہوں، میری کیا حیثیت ہے۔ اگر آپ مسلمان ہیں، کل میرے دوست ہیں بڑی اچھی بات سنائی، تو وہ ماشاءاللہ بینک میں بہت بڑے اعلیٰ عہدے پہ تھے، تو کل انہوں نے کہا کہ مکی صاحب پتہ ہے آپ کو، میرے دوست ہیں مہربان ہیں تشریف لاتے ہیں، کہ میں نے داڑھی کیسے رکھی۔ میں نے کہا حضرت مجھے تو خیر پتہ نہیں ہے، وہ نیو یارک میں ہوتے تھے اس وقت اور بہت بڑے بینک کے بڑے اعلیٰ عہدے پہ تھے، تو میں نے کہا نہیں مجھے تو نہیں پتا۔ کیا لگے کہ میں نے عمرے کا ارادہ کیا، اللہ نے دل میں ڈالا کہ عمرہ کر، تو وہاں میرے ایک ساتھی تھے، وہ بھی بینک میں تھے، لیکن ان بھی اللہ کا بڑا کرم تھا کہ وہ بینک میں رہتے ہوئے بھی دین والوں کے ساتھ جڑ گئے۔ تو میں جب ان سے ملنے کے لیے گیا کہ میرا ارادہ ہے اور میں فلاں تاریخ عمرے پہ جا رہا ہوں، اسے کہا یار عمرے پہ جا رہے ہو، میری ایک بات مانو گے؟ میں نے کہا فرمائیے۔ میں نے اسے کہا کہ مدینہ شریف نہ جانا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں حیران ہو گیا، یار یہ تو اچھا خاصا نمازی آدمی ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، خود دین والوں سے رابطہ ہے، رات دن دین میں لگا ہوا ہے، یہ کیا بات کہہ رہے ہیں مدینے میں جاؤں؟ مسلمان کبھی سوچ سکتا ہے اللہ موقع دے اور مدینہ چھوڑ دے؟ تو میں نے کہا حضرت آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تمہارے وہاں جانے سے کہیں حضور کو تکلیف نہ ہو۔ تو حضور کو تم خوش کرنا چاہتے ہو یا دکھ پہنچانا چاہتے ہو؟ میں نے کہا جی کیا مطلب؟ انہوں نے کہا جب سنت پہ اس طرح پھروا کے سامنے سلام پڑھو گے تو حضور خوش ہوں گے۔ اللہ اگر ان کو سلام سنوا دیتے ہیں تو باقی بھی جو چاہیں بتلا دیں۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ بس مہربانی کرنا مدینہ شریف نہ جانا، مکہ شریف ہے ٹھیک ہے اللہ گناہ معاف کر دیتا، لیکن محبوب کے سامنے گستاخی نہیں معاف کرتا۔ اللہ بڑا رحیم ہے، کریم ہے، وہ سب کو بخشنے کے لیے تیار ہے، لیکن گستاخ محمد کو نہیں بخشتا، گستاخ رسول کو نہیں بخشتا۔ دیکھو نا کہ جن لوگوں نے سیدہ عائشہ پہ تہمت لگا کے میرے مدنی کا دل دکھایا ہے، اللہ کے نبی نے اپنا کرتا دیا کہ اس کو کفن کے بجائے محمد مدنی کے کرتوں میں کفن دو۔ اللہ نے فرمایا میرا نبی کرتا، آپ کیا سارے کپڑے بھی آپ دے دیں نا اس کو میں نہیں بخشوں گا، یہ تیرا دشمن ہے، اس نے تجھے تکلیف پہنچائی ہے، تیری بیوی پہ تہمت لگاتا ہے۔ آپ نے کہا میں جنازہ بھی پڑھوں گا، اسی لیے مغفرت مانگوں گا۔ اللہ نے فرمایا ایک دفعہ نہیں 70 دفعہ بھی مغفرت مانگو، میں تیرے دشمنوں کو نہیں بخشوں گا۔ جو محمد مصطفیٰ کو ایذا پہنچائے اس کو اللہ بھی معاف نہیں کرتا۔ اور ایذا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نہیں، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں۔ تمہاری طاقت ہے اللہ کو ایذا پہنچا سکتے ہو؟
اچھا حضور پاک کا زمانہ گزر گیا، اب حضور کو ایذا کیسے پہنچاؤ گے؟ مانا کیا ہے کہ جب اللہ کے حکم کا خلاف کر رہے ہو تو اللہ کو ایذا پہنچا رہے ہو، جب محمد مدنی کی سنت کو پامال کر رہے ہو اور حضور کی سنت کے بالوں کو گندی نالیوں میں ڈال رہے ہو تو محمد مصطفیٰ کا دل دکھا رہے ہو صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو اچھا فرض محال جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء زندہ نہیں یا انبیاء کو پتہ نہیں، ان کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تو خبر دے سکتے ہیں نا کہ تیرے امتی نے درود پڑھا ہے، تیرے امتی نے تجھ پہ درود بھیجا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی امت کے اعمال بھی ان پہ پیش کر سکتے ہیں۔ عرض اعمال کی حدیث کے تو وہ حضرات بھی منکر نہیں ہیں، تو پھر جب ہمارے اعمال میں یہ پیش ہو کہ ہم جناب ماشاءاللہ عمرے پہ آئے ہیں اور عاشق رسول ہیں، کملی والے پہ تو جی جان قربان، لیکن نبی کی سنت نہیں رکھے ہیں، بیوی ناراض، جو سنت پہ ناراض ہو لعنت ہو ایسی بیوی پہ بھی اور ایسے شوہر پہ۔ ایک بات یاد رکھو، سنت پہ ایک کافر ہو جاتا ہے، نکاح رہتا ہی نہیں، بیوی کیا مطلب؟ ایک بیوی اگر یہ کہتی ہے کہ تم نے شیو نہیں کی، تم گندے لگ رہے ہو، تمہارے چہرے پہ بال لگ رہے ہیں، جلدی شیو کرو، تمہاری داڑھی مجھے چبھتی ہے، بری لگتی ہے، وہ ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ جب ایمان ختم ہو گیا تو نکاح کافر سے رہتا ہے، جب نکاح نہ رہا تو بیوی کیسے رہی؟ وہ ویسے بھی امان اللہ ہو گئی، تیرے طلاق دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایک ہے گناہ، وہ کہتا ہے میں داڑھی مڈاتا ہوں، گناہگار ہوں، اللہ مجھے ہدایت دے، میرا غلط کام ہے، حضور کی سنت کے خلاف ہے، حضور کی شکل مبارک کے خلاف ہے، اور صحابہ تابعین اولیاء اللہ کی شکل کے خلاف ہے، میری بڑی گستاخی ہے کہ میں نے انبیاء کو چھوڑ کے، اولیاء کو چھوڑ کے کافروں کی شکل بنائی ہوئی ہے، لیکن میں شرمندہ ہوں، میں نادم ہوں، میں گناہگار ہوں۔ تو کافر نہیں ہوتا، فاسق و فاجر رہتا ہے۔ لیکن اگر وہ کہے کہ مجھے تو جی داڑھی سے چڑ ہے، یہ کہا داڑیاں رکھی ہوئی کہ جھاڑیاں بڑھائی ہوئی ہیں انہوں نے، تو وہ سیدھا کافر ہو جاتا ہے۔ کسی مولوی سے مسئلہ پوچھ لینا، اس میں دیوبندی بریلوی کا بھی جھگڑا نہیں، یہ ایسا مسئلہ متفق علیہ مسئلہ ہے، اس میں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث کسی کا بھی جھگڑا نہیں۔ جو سنت رسول پہ اعتراض کرے اس کے کفر میں کسی کو شک ہی نہیں۔ نہ نبی کی بیوی پہ جنہوں نے عزت پہ تہمت لگائی وہ کافر ہو گئے تھے کہ نہیں ہو گئے؟ تو توبہ کر لینا۔ اگر اچھا برات کے بعد تہمت لگائے کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ تو جو نبی کی ایسی سنت جو ساری زندگی حضور کے چہرے پہ رہی، دیکھو نا جی ایک سنت ہے نا، آپ ابھی انشاءاللہ نماز سے پہلے 4 رکعت پڑھیں گے یا 2 رکعت پڑھی تو ٹھیک ہے ختم ہو گئی، لیکن یہ سنت ہے نا جو ساری زندگی جب سے آئی موت تک محمد مدنی کے چہرے پہ رہی۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ 1,24,000 پیغمبر گزرے ہیں، 313 رسول گزرے ہیں، ان میں کوئی نبی کوئی رسول بغیر داڑھی والا ہے؟ اچھا صحابہ تابعین اولیاء اللہ، ہاں جی پیران پیر، 11ویں والا پیر، ان کی داڑھی تھی یا اس طرح پھرواتے تھے؟ اچھا قیامت والے دن اللہ فرمائے کہ بابا جو جس کی شکل ہے اس کے ساتھ کھڑا کرو، تو بغیر داڑھی والے کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ سوچ لو، تمہاری مرضی ہے، میں کوئی داڑھی تمہیں لگا نہیں دوں گا، ڈرو نہیں، میرے ہاتھ میں داڑھی رکھی ہوئی ہے کہ تمہیں چپکا دوں گا۔ لیکن سوچ لو کہ قیامت میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو آدمی جس کی شکل بنائے گا اللہ فرمائے گا اسی کے ساتھ کھڑا کرو۔ زانی کے ساتھ، چور کے ساتھ، ڈاکو کے ساتھ، یہودی کی شکل والا یہودی کے ساتھ، نصرانی کی شکل والا نصرانی کے ساتھ، ہندو کی شکل والا ہندو کے ساتھ، اور یا اللہ کی شکل والے ان کے ساتھ، چاہے وہ اولیاء اللہ نہ بھی ہوں۔
ہؤلاء لا یشقی جلیسہم، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں رہتا، وہ ان کی صحبت کی وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اب آپ خود فیصلہ فرما لیں کہ سارے نبی داڑھی والے، صحابہ داڑھی والے، تابعین داڑھی والے، محدثین داڑھی والے، فقہاء داڑھی والے، اولیاء داڑھی والے، قراء داڑھی والے، فقہاء تمام علماء داڑھی والے، اور بغیر داڑھی والے کون؟ اچھا، اب کوئی بدبخت کہہ سکتا ہے جی سکھوں کی بھی داڑھی ہوتی ہے لیکن کلمہ نہیں ہوتا، اس لیے وہ تو کافروں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، صرف داڑھی تو نہیں چھڑے ہوتے، تو ایمان ہے ہی نہیں۔ ایمان کے بعد سوال ہوگا نا، کافر ہے وہ تو کافر ہے، بات ختم ہوگا کہ مسلمان بننے کے بعد تم نے کس کی شکل بنائی۔ اس لیے اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا، فرمایا الخبیثات للخبیثین، یہ غالب اندازہ، اغلب ایسے ہیں، ورنہ کبھی شریف کے گھر میں بھی گندی عورت آ جائے، کبھی شریف عورت جو ہے وہ بھی کسی گندے کے ساتھ پھنس جاتی، لیکن نبھتی نہیں ہے، کیونکہ جنس نہیں، مجانست نہیں۔ بیوی نماز پڑھ رہی ہے، وہ شرابی ہے، کیسے نبھے گی؟ بیوی رات کو تہجد کے لیے اٹھے گی، وہ تو اسی وقت فلم بند کر کے سوئے گا، تو نبھے گی کیسے؟ بیوی کہے گی ساری کر لو، روزہ رکھو، کہے گا بکواس مت کرو، نبھے گی کیسے؟ بیوی کہہ دے گی بھی فجر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، 27ویں کی شب ہے، رمضان کا مہینہ ہے، وہ کہے چھوڑو رمضان کا مہینہ ہے، لاکھوں لوگ جو نماز نہیں پڑھتے ان کا کیا بگڑ گیا ہے؟ میرا بھائی یہ نہ سمجھے گا کہ لاکھوں نہیں پڑھتے، حضور کے زمانے میں کتنے مسلمان تھے؟ 13 سال میرے محبوب نے محنت کی اور 80 مسلمان ہوئے، باقی تو سارے کافر تھے۔ تو اگر اکثریت کو دیکھنا ہے تو جمہوریت تو کافروں کی تھی، مسلمان تو سارے 80 تھے، وہ تو اقلیت میں تھے۔ اچھا، جنگ بدر ہے، سامنے 1000 کافر ہے، میرے مدنی کے ساتھ تو 313 ہیں، حضور تو پھر بھی تھوڑے ہیں۔ یہ دلیل نہیں ہوتی کہ دیکھو جی لاکھوں لوگ ہیں نماز نہیں پڑھتے، روزہ، ان کا کیا بگڑ گیا ہے؟ ان کا پتہ تو آخرت میں لگے گا نا، کیونکہ دنیا تو دارالعمل ہے، یہ تو دارالجزا ہے ہی نہیں، یہ تو دارالجزا ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا، اللہ نے یہ بھی فرما دیا اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ اور حضرت ابن عباس نے ایک تفسیر دوسری بھی بیان فرمائی ہے، اس نے کہا گندی بات گندی عورتوں کے منہ سے نکلتی ہے اور گندی بات گندے مردوں کے منہ سے نکلتی ہے، پاک بیویوں کے منہ سے بات بھی پاک نکلتی ہے اور پاک مردوں کے منہ سے بات بھی پاک نکلتی ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ جن لوگوں نے بی بی عائشہ پہ تہمت لگائی انہوں نے گندے قول کا سہارا لیا ہے، اور اس میں اللہ نے اشارہ کر دیا کہ جب گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے اور اچھی عورتیں اچھے مردوں کے لیے، تو جب میرا مدنی سب سے اچھا سب سے پاک ہے، اس کی بیوی کیسے خراب ہو سکتی ہے؟ اس لیے فرما دیا اولئک مبرؤون۔ وہاں کا داربار مجاہد وعطا سید جبیر الشعبی اور حسن بصری وابی ابن ثابت والصحاب واختار ابن جریر وجهه بان الكلام القبیح اولا باهل القبح من الناس، کہ گندی کلام جو ہے وہ گندے لوگوں کے منہ سے نکلے گی، بل کلام الطیب اولا بالطیبین من الناس، اور اچھی بات جو ہے وہ اچھے لوگوں کے منہ سے نکلے گی۔ فما نسبہ اہل النفاق الى عائشہ من کلام ہم اولا به، اور جن منافقوں نے بی بی عائشہ پہ تہمت لگائی ان سے بڑا کبھی کون ہوگا؟ وہی اولا بالبراءۃ والنزاہۃ منہم، اور بی بی عائشہ سے زیادہ پاک، زیادہ پاکیزہ، زیادہ طاہرہ مطہرہ پاک عورت کون ہوگی؟ فلہذا قال اولئک مبرؤون مما یقولون۔
خبيثون وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال والخبيثون من الرجال للخبيثات من النساء والطيبات من النساء للطيبين من الرجال والطيبون من الرجال للطيبات من النساء وهذا أيضا يرجع إلى ما قاله أولئك باللازم کہ گندے مرد گندی عورتوں کے لیے تو اللہ کا نبی جب پاک تو آپ کی بیویاں بھی پاک اے ما کان اللہ لیجعل عائشہ زوجۃ لرسول اللہ اللہ تبارک و تعالی کبھی بھی عائشہ کو محمد مصطفیٰ کی بیوی نہ بناتے اگر بیوی پاک نہ ہوتی الا وہی طیبۃ مگر یہ کہ وہ بیوی پاک میں انہ اطیب من کل طیب من البشر بلکہ انسانیت میں سب سے زیادہ پاکیزہ عورتیں محمد مصطفیٰ کی بیویاں ہیں وَلَوْ كَانَتْ خَبِيثَةً اور اگر بھی عائشہ نعوذ باللہ بری ہوتی لَمَا صَلَتْ لَهُ لَا شَرْعًا وَلَا قَدْرًا وہ کبھی بھی میرے مدنی کے لائق نہ ہوتی نہ شرعاً نہ اندازے کے مطابق فَلِهَذَا قَالَ أُولَئِكَ مُبَرَّؤُونَ مِمَّا يَقُولُونَ أَيْ هُمْ بُعَدَاءُ عَمَّا يَقُولُهُ أَهْلُ الْإِفْكِ وَالْعُدْوَانِ کہ وہ اس بات سے دور ہیں جو دشمنوں نے پھیلائی ہے لَهُمْ مَغْفِرَةٌ بِسَبَبِ مَا قِيلَ فِيهِمْ مِنَ الْكَذِبِ اور اس تہمت سے جو ان کو تکلیف پہنچی ہے اس کا بدلہ اللہ ان کو رزق کریم اور جنت دیں گے رزق کریم عند اللہ فی جنات النعیم وفیہ وعد بأن تكون زوجة رسول اللہ بالجنہ اس میں اشارہ ہو گیا قرآن کی آیت میں اللہ نے فرمایا عائشہ یہ بھی میرا وعدہ ہے جیسے دنیا میں تم محمد کی بیوی ہو آخرت میں بھی محمد کی بیوی ہو قال ابن ابي حاتم حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد السلام بن حرب بن يزيد بن عبد الرحمن الحكم باسناده الى يحيى بن الجزار قال جاء اسير بن جابر الى عبد الله وقال سمعت الوليد بن عقبة تكلم اليوم بكلام اعجبني وقال عبد الله ان الرجل المؤمن يكون في قلبه الكلمة الطيبة تتجلجل في صدره وہ فرماتی ہیں کہ اسیر ابن جابر عبداللہ کے پاس آئے انہوں نے کہا کہ میں نے ولید ابن عقبہ سے آج ایک ایسی بات سنی ہے ایسی کلام سنی ہے جو مجھے بڑی پسند آئی ہے حضرت جابر ابن عبداللہ نے فرمایا کہ ان الرجل المؤمن ایمان والے بندے کے دل میں اللہ ایسے پاکیزہ کلمے ڈالتے ہیں وہ کلمے جو ہیں اس کے سینے کے اندر روشن ہوتے ہیں جب وہ کلام نکالتے ہیں تو سننے والے ان کلمات کو لے کے اپنے اندر محفوظ کرتے ہیں وَإِنَّ الرَّجُلَ الْفَاجِرَ اگر بندہ فاجر ہو فاسق ہو خبیث ہو تو اس کے دل کے اندر کلمات بھی خبیثہ ہوتے ہیں يكون في قلبه الكلمة الخبيثة تتجلجل في صدره ما تستقر حتى ينفضها ويسمع الرجل الذي عنده يطلعها ويضمها إليه وہ پھر اس کے گندے کلمے سینے میں نہیں ٹھہرتے حتیٰ کہ وہ بولتا ہے اور سن کے اس کے ساتھی جو ہیں ان کلمات کو اپنی طرف لے جاتے ہیں اس لیے آپ نے فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات ويشبه هذا ما رواه الإمام أحمد في المسند والفوان ومثل هذا الذي يسمع الحكمة ثم لا يحدث إلا بالشر ما سمع كمثل رجل إلى صاحب غنم فقال اجزل لي شاة فقال اذهب فخذ بأذن أيها شئت فذهب فأخذ بأذن كلب الغنم اور فرمایا کہ مثال ایسی ہے جو آدمی اچھی حکمت کی باتیں سنے لیکن اس کو بیان نہ کرے مگر بری بات بنا کے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کوئی بندہ کسی بکری والے کے پاس جائے فقال اجزر لی شاطن مجھے ایک بکری پکڑ کے دو لیکن ذبح کرنے کے لیے قال اذهب وہ کہے کہ جاؤ جس بکری کا چاہو کان پکڑ لو وہ جائے بکری کے بجائے اس کے کتے کا کان پکڑ کے لے آئے تو برا جو ہے وہ بری جی کا پر ہاتھ ڈالے گا نا اچھا جو ہے وہ اچھی جگہ پہ ہاتھ ڈالے اور حدیث آخر الحکمت ضالۃ المؤمن حیث وجدها اخذها اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ حکمت کی باتیں جو ہیں یہ گویا مومن کی گم شدہ متاع ہے جہاں دیکھے گا اچھی بات لے لے گا جہاں دیکھے گا اچھی بات لے لے گا اللہم ثبتنا علی الایمان
انشاءاللہ اللہ کو منظور ہے تو کل رات متوقع ہے کہ چاند نظر آ جائے، یعنی امید ہے، اور اگر چاند نظر آ جائے انشاءاللہ تو پھر رات کو تراویح جو ہے وہ انشاءاللہ شروع ہو جائے گی، تو لہذا کل سے مغرب کے بعد درس نہیں ہوگا انشاءاللہ رمضان کے بعد، اور صبح کا درس جو ہے الحمدللہ وہ رمضان میں بھی اللہ کی رحمت سے، اللہ کی توفیق سے اور احسان سے جاری رہے گا، لیکن وہ صبح کا درس جو ہے وہ عربی میں ہوگا، وہ اردو میں نہیں ہوگا۔ تو اردو کا درس جو ہے رمضان میں نے بڑی کوشش کی، سچی بات ہے مجھے احساس ہے کہ دوست دور سے آتے ہیں لیکن وہ ممکن نہیں ہوتا کہ مغرب کے بعد افطار ہے، لوگ بیچارے دوڑتے ہیں گھر کھانا کھانے کے لیے، اچھا پھر دوڑ کے آتے ہیں عشاء پڑھیں، عشاء کے بعد تراویح پڑھے اور 10:30 بجے کے قریب جا کے تراویح سے فارغ ہوں، تو پھر اس کے بعد درس کے لیے بیٹھے ہیں، بڑا مشکل ہو جاتا۔ میں نے ایک رمضان شریف میں تجربہ کیا تھا لیکن لوگوں کے لیے بڑا بوجھ بن جاتا ہے۔ اچھا اگر دن میں رکھیں تو درس دینے والا آدمی روزے سے ہوتا، اب دیکھا گا مجھے تکلیف ہوتی ہے تو میں گھونٹ چائے کا یا دوائی کا لے لیتا ہوں، اب روزے کے ساتھ یہ بھی نہیں ہو سکتا، تو اس لیے مجبوری ہے، آپ دعا کریں اللہ صحت و عافیت رکھے اور اللہ اس نعمت سے محروم نہ فرمائے، ہمیں ہماری نسلوں کو بھی اور ہر قسم کی پریشانیوں سے محفوظ کرے۔ کہتے ہیں جی کہ 11ویں ہمارے لوگ جو کرتے ہیں وہ خالص بدعت ہے اور ناجائز ہے۔ میرا بھائی سنت وہ ہوتی ہے جس کا حضور نے حکم دیا ہو، صحابہ میں ہو، یہ تو پیدا بھی صدیوں بعد ہوئی اور لوگوں نے ایک رسم بنا ڈالی ہے، اس کا دین سے کیا تعلق ہے؟ اگر آدمی امام کے پیچھے نماز پڑھے تو وہ اگر حنفی مسلک پہ ہے تو اس کو فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، امام کا پڑھنا کافی ہے، اور اگر وہ اہل حدیث علماء سے تعلق ہے تو وہ ان کے نزدیک امام کے پیچھے بھی فاتحہ پڑھے گا۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ جن نمازوں میں امام زور سے پڑھتے ہیں جیسے فجر ہے، مغرب ہے، عشاء، اس میں تو نہ پڑھے، اور جس میں امام آہستہ پڑھتے ہیں اور مقتدی نہیں سنتا ہے ان میں پڑھ سکتا ہے۔ بہرحال امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ حضور کی حدیث ہے کہ انما جعل الامام لیؤتم بہ، کہ ہمیں چاہیے کہ ہم امام کی اقتداء کریں، اور قراءۃ الامام قراءۃ لہ، امام کی قراءت جو ہے وہ مقتدی کی قراءت ہے۔ قبول کرے اب جو نماز پڑھتے ہیں خدا کے لیے ان کو پڑھنے دو، جو نماز نہیں پڑھتا اس پہ زور لگاؤ، اس کو اندر لے آؤ، جو پڑھ رہا ہے اس کو مسئلے بتا بتا کے نہ لڑاؤ، نہ نکالو باہر۔ قرآن مجید میں سجدے جو ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں، دیکھ لو پڑھ لو، اختلاف ہے، بعض 14 فرماتے ہیں، بعض زیادہ فرماتے ہیں۔ کہتے جی بوٹ پہن کے نماز ہو جائے گی، ہاں ہو جائے گی اگر بوٹ پاک ہیں، اگر ان میں گندگی ہے تو اتارنا ضروری ہے۔ کہتے جی کہ روزے کی حالت میں دکاندار جو سودا بیچتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، وہ روزہ تو نہیں ٹوٹتا، لیکن اللہ نے فرمایا مجھے ایسے روزے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جب تم نے جھوٹ بولنا ہے، گندی باتیں کرنی، نہ رکھو روزہ، پھر روزے کو کیوں گندا کرتے ہو؟ یعنی اللہ کو بھی راضی کر رہے اور شیطان کو بھی راضی کر رہے، یہ کیا مطلب ہوا؟ اس لیے حضور نے فرمایا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسے بندے کی روٹی یا کھانے پینے چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، من لم یدع قول الزور، جو جھوٹ بولنے کو نہیں چھوڑتا۔ نہ تم نے جب جھوٹ بولنا ہے پہلے سے تمہاری تیاری ہے کہ انشاءاللہ رمضان میں بھی جھوٹ بولنا ہے، تو نہ رکھو روزہ، جھوٹ بولو۔ اور تمہیں پتا ہے کہ جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں اس پہ لعنت بھیجی ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت۔ کہتے ہیں جی کہ میں نے عمرہ پہلی دفعہ کیا ہے، عمرہ کر لیا، صفا کرنے کے بعد سر نہیں مڈایا، میں نے تھوڑے تھوڑے بال کاٹ دیے،
میرا بھائی تھوڑے بال اگر ٹک لگایا ہے تو بال پورے کٹوائیں اور ایک بکری دم بھی ادا کریں. جیسے اب مسئلہ پوچھ رہے ہو، پہلے کسی سے پوچھ لے تو سمجھ آ جاتا. مکہ شریف میں رہتا ہوں، میں نے اپنے دادا کے لیے حج بدل کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ کریں دادا کے لیے، اور مکے سے احرام باندھیں حج افراد کا. کوئی آپ کو مدینہ شریف جانے کی ضرورت نہیں، ویسے ضرور جائیں. کہتے جی کہ میری بیوی جو ہے اس کو 5 مہینے سے متواتر خون کبھی آ جاتا ہے، کبھی رک جاتا ہے، کبھی آ جاتی ہے. یہ بیماری ہے، یہ حیض نہیں، یہ بیماری ہے. اس میں روزہ رکھے، نماز پڑھے، سب کچھ کرے. کیونکہ حیض جو ہے وہ 10 دن سے زیادہ تو ہو ہی نہیں سکتا. زمزم کا پانی بھی بیٹھ کے پیا جائے جیسے باقی پانی پیے جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی کھڑا ہو کے پی لے تو گناہ نہیں ہوگا. دوسرا پانی اگر کھڑا ہو کے پیے تو گناہ ہے، سنت کے خلاف ہے. لیکن زمزم کھڑے ہو کے پی سکتے ہو. لیکن یہ لوگوں نے رواج بنا رکھا ہے کہ جب زمزم آئے تو کھڑے جاؤ، پی رہا ہے تو کھڑے ہو جاؤ، زمزم آئے تو کھڑے ہو. یہ تو رواج ہے ہمارے. جی اپنا عمرہ کرنے کے لیے، لیکن میری طبیعت خراب تھی، میں احرام نہیں باندھ سکا. تو آپ فوراً مدینہ منورہ جا کے اگر عمرہ کر لیں تو دم سے بچ جائیں گے، ورنہ آپ کو ایک بکری دم بھی دینی ہوگی اور عمرہ آپ پھر مسجد عائشہ سے کرنا ہوگا. باقی یہ بہانہ نہیں ہوتا کہ میرے پاس چادریں نہیں تھی، فلاں نہیں تھے. یہ کیا بہانہ ہے؟ کہ ولی کی قبروں پہ جو مزارات بناتے ہیں بالکل ناجائز ہے. بالکل کچی قبر ہو اور ایک بالش سے زیادہ اونچی نہ ہو، بس علامت ہو کہ یہ قبر ہے. باقی اوپر گھر بنانا، روضہ بنانا، مزار بنانا، یہ تو اللہ کے نبی نے منع فرمایا. مرنے کے بعد جو چوتھا 40واں کرتے ہیں یہ خالص بدعت ہے. اگر آپ اس کے رشتہ دار ہیں، خود گھر میں قرآن پڑھو، دعا کرو، اللہ ثواب دیں گے. ولی کی قبر پہ جا سکتے ہیں؟ ہاں بالکل جا سکتے ہیں، کیوں نہیں جا سکتے؟ سجدہ نہ کرو، اولیاء اللہ سے مانگو نہیں، ان کی قبروں کی جاؤ، زیارت کرو، ان کے لیے دعا مانگو، یہ نہیں کہ ان سے مانگو. یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یہ تو خالص شرک ہے نا. حرف ندا ہے اور غیر اللہ کو پکارتا ہے، یہ تو خالص مشرک ہو جاتا ہے. ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنا بالکل ضروری ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو واجب ہے. باقی ائمہ کے نزدیک 2 رکعت سنت ہے. جب ہم حرم شریف میں داخل ہوں، افضل یہ ہے کہ طواف کرو پھر بیٹھو. اگر ہر دفعہ طواف کی ہمت نہیں ہے تو 2 رکعت تحیت المسجد پڑھ لو. میرے بھائی نے مجھے کہا ہے کہ تم اگر فلاں رشتہ دار سے ملو گے تو میں تم سے تعلق ختم کر دوں گا. اگر تو کوئی دینی وجہ ہے پھر تو ٹھیک ہے، دنیاوی جھگڑا ہے تو بالکل غلط بات ہے. تمہارے بھائی کو بھی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے اور تمہیں بھی اس پہ عمل نہیں کرنا چاہیے. اگر ہمیں راستے میں کوئی رقم ملے یا چیز ملے، یہاں دفتر موجود ہے، جمع کرا دو. کہتے جی کہ میں غلہ منڈی میں اجناس کا کاروبار کرتا ہوں، اور کبھی کبھی ہم اجناس جو ہیں وہ سٹور بھی کر لیتے ہیں. لیکن یاد رکھو کہ اگر ایسی جنس ہے جس کی لوگوں کو ضرورت ہے، تم سٹور کر رہے ہو تاکہ بعد میں مہنگی بیچوں گا اور لوگ بیچارے بھوکے مر رہے ہیں، تو پھر تو حرام ہے. اور اگر ایسی ضرورت نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، ہر آدمی سٹور کرتا ہے. اور کون سی چیزیں ہیں جو سٹور نہیں کی جاتی؟ ایک جگہ کام کیا، وہ ٹھیکیدار بھاگ گیا. یہ تو ہوتا ہے نا بابا، قیامت میں انشاءاللہ کہیں نہیں بھاگے گا، سب مل جائیں گے.
کہتے تھے کہ مویشی منڈی میں کام کرنے والے لوگ جو ہیں گوشت بیچتے ہیں، بعض لوگوں نے ان کو خیرات دی ہوتی ہے وہ بیچتے ہیں، بہرحال ایسے لوگوں سے نہ لینا چاہیے۔ انہوں نے ایک کاروبار بنا رکھا کہ لوگوں سے دم کی بکریاں لینی، ذبح کی، لوگ ادھر گئے انہوں نے بیچ دی، یہ ناجائز ہے، آپ جانتے ہیں تو نہ خریدیں۔ اگر ہم مسجد عائشہ میں جاتے ہیں تو 2 رکعت وہاں جو پڑھیں گے وہ سنت ہے تحیت المسجد، یا اگر احرام باندھنا ہے تو سنت الاحرام ہو گئی۔ میرا بھائی، میں نے یہ نہیں کہا کہ بینک سے گاڑی لینا جائز ہے، خدا کے لیے مسئلے خود نہ گھڑ لیے کرو نا۔ میں نے کہا تھا کہ اس کا ایک طریقہ ہے کہ گاڑی بینک خود خریدے، گاڑی بینک کے نام ہو، بینک ان کو پیمنٹ کر دے، اس کا قبضہ ہو جائے، اب وہ آپ کو گاڑی بیچے۔ اس نے لی ہے 10 لاکھ کی، لیکن آپ کہتے جی میں 12 لاکھ کی بیچوں گا، پیسے آپ سے 5 سال میں لوں گا، ٹھیک ہے، کوئی حاضر نہیں۔ اگر بینک کے نام گاڑی نہیں ہے، ان کے قبضے میں نہیں ہے، وہ کہتے ہیں آپ ہم سے 10 لاکھ لے جائیں، آپ ہمیں 12 لاکھ دینا، جاؤ گاڑی خرید لو، یہ سود ہے کہ اس نے آپ سے پیسہ دیا ہے، پیسے پہ پیسہ لے رہا ہے، وہ تو اس نے گویا آپ کو گاڑی بیچی ہے، پیسہ تو نہیں بھیجا آپ کو۔ باقی رہ گئی انشورنس کی بات، اگر وہ بینک مجبور ہے وہ جانے، تم پر کوئی گناہ نہیں۔ اگر ہماری قسطیں شارٹ ہو جائیں تو وہ سود لگاتے ہیں، بالکل حرام ہے۔ مدینہ منورہ کے حرم کی چابی کس خاندان؟ مدینہ منورہ حرم کی چابی ہے نہیں، چابی تو کعبۃ اللہ کی ہے۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ کہتے جی کہ دونوں میاں بیوی ہم ٹھیک ہیں لیکن اولاد ہیں، اللہ قادر ہے، غم نہ کرو، زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھو، بیوی بھی اور میاں بھی۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے یمددکم باموال وبنین، جب تم استغفار کرو گے تو میں تمہارے مال میں بھی برکت دوں گا، اولاد میں بھی برکت دوں گا۔ ایک آدمی ہے کام نہیں، اللہ سب کو روزگار عطا فرمائے۔ اگر 2 لڑکیاں پیدا ہوئی آپس میں جڑی ہوئی ہیں تو ایک آدمی سے نکاح نہیں ہو سکتا، ان کا آپریشن ہوگا، ورنہ بیچاری اسی طرح رہیں گی۔ 2 بہنیں ایک نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی، اور اللہ عذاب نہیں دینا چاہتے کسی کو، ایک تو پہلے عذاب میں ہے، ایک آدمی اس کے ساتھ نعوذ باللہ جنسی تعلق قائم کرے، دوسری تڑپتی رہے۔ میری کچھ نمازیں قضا ہو گئی ہیں، بہرحال سب سے پہلے آپ قضا جو ہے جتنی ہوئی ہے اس کو ادا کریں۔ حضور کی نماز قضا ہوئی تو آپ نے ادا فرمائی ہے۔ ہماری بس جو ہے کل تراویح پڑھ کر مکہ سے مدینہ چلی جائے گی۔ میں چاہتا تھا کہ میرا عمرہ رمضان میں ہو جائے تو آپ مغرب اور عشاء کے درمیان میں کر لیں عمرہ، اور وہ بھی اگر چاند ہو گیا تو رمضان ہوگا نا، کل تو متوقع ہے نا، کل 29 ہے، لیکن اندازہ یہی ہے کہ ہوگا، باقی اللہ کے علم میں۔ کہتے جی کہ باقی عورتیں تو پھر بھی اچھا لباس پہنتی ہیں، لیکن ہماری پاکستانی عورتیں ایسا لون کا باریک لباس پہنتی ہیں کہ دھوپ میں سارا بدن نظر آتا ہے، تو دعا کریں اللہ ان عورتوں کو بھی ہدایت دے، اور ان کے ساتھ جو مرد ہیں اللہ ان کو بھی غیرت اور حیا دے۔ دیکھو نا جی کتنا خاوند خوش ہوتا ہوگا کہ میری بیوی کا بدن ہر کوئی دیکھ رہا ہے۔ جب بندہ دیوس ہو جائے نا تو پھر باقی رہتا کیا، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، حضور نے فرمایا جب حیا نہ رہے جو چاہو کرو۔ کمرے میں نے کعبۃ اللہ کی تصویر لگائی ہوئی ہے، کوئی حرج نہیں،
اسی کمرے میں اگر میاں بیوی آپس میں ملیں تب بھی کوئی حرج نہیں. دیکھو تصویر سے ڈر رہا ہے، اللہ سے نہیں ڈرتا. تو جب میاں بیوی ملتے ہو اللہ نہیں دیکھتے؟ تو ادھر سے ڈر کے تو تم نے کبھی نہیں چھوڑا. تو کیسا ڈر آئی ہے ماشاء اللہ. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر سے ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا. انہوں نے کہا کہ حضرت میں احرام باندھا ہوا تھا، ایک مچھر آگے بیٹھا نا تو میں نے مارا تو مچھر مر گیا، خون بھی میرے احرام کو لگ گیا، تو مسئلہ کیا ہے؟ ہم نے فرمایا تم آئے کہاں سے ہو؟ ہم نے کہا جی میں کوفے کا رہنے والا ہوں. ہم نے کہا اس کو کان سے پکڑ کے مسجد کے باہر پھینک دو. حضرت میں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا حضرت حسین کا خون پی گئے ہو، مچھر کا مسئلہ پوچھنے آئے ہو. آپ بڑے اچھے لوگ ہو بھائی. میں نے کہا حضرت حسین کا خون تو ڈکار ہی نہیں لیا اور مچھر کا خون لگ گیا تو مسئلہ پوچھ رہا ہے. تصویر کا کتنا ڈر ہے جناب ماشاء اللہ. کیا اور مشرکہ، یہ نہیں کہ زانیہ کو مشرکہ کہا گیا ہے، کیونکہ جیسے زانیہ عورتیں گناہ کا شرم نہیں کرتی، کافرہ کو بھی کوئی گناہ اس کے نزدیک بھی تو حلال حرام کوئی نہیں نا، وہ بھی فکر نہیں کرتی. میری 25 سال کی نمازیں قضا ہوئی ہیں. پہلا علاج ہے کہ توبہ کرو، یہ حقوق اللہ ہے، اللہ معاف کرتے ہیں. لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ جتنا ہمت ہو سکے نفل کے بجائے قضا کی نیت سے پڑھتے ہوں. لوگ قرآن پاک بلند آواز سے پڑھتے ہیں. اگر لوگ اور ہوں تو بلند آواز سے نہ پڑھیں تاکہ کسی دوسرے کی قرات میں حرج نہ ہو اور دوسرے کو تکلیف نہ ہو. باقی ہر نماز کے بعد کھڑے ہو کے تم لمبی لمبی دعائیں کرانا اور زور زور سے چیخنا یہ ثابت نہیں ہے حدیث میں. 20 سال 36 سال ہو گئے میں جادو میں مبتلا ہوں، اللہ آپ کو شفا دے. میں تو جانتا نہیں بھائی، اگر مجھے طریقہ کوئی آتا تو میں آپ کو بتاتا. بہرحال علماء نے یہی لکھا ہے کہ سورۃ البقرہ جو ہے نا یہ پڑھا بھی کرو، سنا بھی کرو اور گھر میں ہر وقت اس کی ٹیپ چلاؤ تو انشاءاللہ سورۃ بقرہ کی وجہ سے سحر اور شیطانی اور جناتی اثر جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے. اللہ عالم، میں جانتا ہوں.